اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مشہور و معروف حدیث کہ جسے پورا عالم اسلام تسلیم کرتا ہے اور احترام کی نظر سے دیکھتا ہے اس حدیث کو بھی، اور اس حدیث کی میں بیان شدہ شخصیت کو بھی۔ پیغمبر اسلام اپنے نواسے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو کس قدر چاہتے تھے اور کتنا عزیز رکھتے تھے، یہ اس حیثیت سے بھی کہ آپ دونوں کے درمیان نواسے اور نانا کا رشتہ تھا، اور اس حیثیت سے بھی کہ مقصد سید الشہداء، مقصد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین ترجمان اور محافظ کا نام حسین ابن علی تھا، لہذا ان دونوں میں ایک نسبی رشتہ بھی تھا اور ایک روحانی اور معنوی رشتہ بھی تھا اور ایک دینی اور الہی رشتہ بھی تھا، جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت چاہتے تھے۔ ہماری پوری زندگی فدا ہو، قربان ہو امام حسین علیہ السلام کی فداکاریوں اور ان کی قربانیوں کے اوپر۔ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو اسی لیے پیغمبر اسلام نے اجاگر کیا کہ جو قربانیاں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں دیں گے، ان قربانیوں کا نتیجہ اس قدر عظیم اور اس قدر درخشاں ہوگا کہ جس کے مقابلے میں دنیا کی تمام ظالمانہ طاقتیں سرنگوں ہو جائیں گی۔ اسی لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کی اس بنیادی شخصیت کو اجاگر کرنے کے لیے آپ کے بارے میں فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کا چراغ۔ یہ چراغ ایسا چراغ نہیں ہے کہ جو گویا معمولی ساز و سامان سے بنایا جاتا ہے کہ ہلکے سے ہوا کے جھونکے سے بجھ جائے، بلکہ یہ چراغ وہ چراغ ہے جو آندھیوں میں بھی جلتا ہے، اور یہ تیل کے ذریعے نہیں جلایا جاتا بلکہ خون کے ذریعے روشن کیا جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں جو چراغ جلایا وہ اپنے لہو سے اور اپنے عزیزوں کے لہو سے جلایا، اور جو چراغ لہو سے جلتا ہے اسے ظلم کی آندھیاں نہیں بجھا سکتی۔ 1400 سال سے مسلسل اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ چراغ بجھا دیا جائے، لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث تمام دنیا والوں کے لیے ایک درس اور سبق ہے کہ تم اسے معمولی چراغ سمجھتے ہو، اور حسین وہ الہی چراغ ہے کہ جو فانوس الہی کے اندر روشن ہے، اور اس کا کام صرف اور صرف ہدایت کرنا ہے۔ ان الحسین مصباح الہدی۔ آپ یہ دیکھیں کہ عزاداری حضرت ابا عبداللہ الحسین بھی ہدایت کا سرچشمہ ہے اور ایک ایسا روشن چراغ ہے کہ جس کے ذریعے پوری دنیا میں اسلام کی تبلیغ 1400 برس سے ہوتی چلی آ رہی ہے۔
اس کے خلاف بہت سے پروپیگنڈے کیے گئے، بہت سی گویا کوششیں کی گئیں، اور بڑی بڑی حکومتوں نے عزائے سید الشہداء کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن عزائے سید الشہداء کسی بھی طرح سے ختم نہیں ہوئی، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گزشتہ 100 برس کے عرصے میں زیادہ سے زیادہ عزائے سید الشہداء ہندوستان اور پاکستان اور ایران اور عراق کے چند گھروں میں ہوا کرتی تھی، لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان 100 برسوں میں 150 سے زیادہ ملکوں میں عزائے مظلوم سید الشہداء امام حسین علیہ السلام منائی جاتی ہے۔ یورپ اور امریکہ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ 500 سے زیادہ ایسے عزاخانے اور ایسے دینی مراکز ہیں کہ جن میں امام حسین علیہ السلام کا غم اور ان کی عزا منائی جاتی ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کون سی طاقت ہے کہ جو اس عزائے سید الشہداء کو اس قدر ترقی دے رہی ہے۔ ہمارا اور آپ کا کام نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے وہ الہی طاقت اور قوت ہے کہ جو دین کے تحفظ کے لیے اس چراغ ہدایت کی لو کو مسلسل روشن کر رہی ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس عزا کو عزا بنا کے رکھیں، اس عزا کو پاکیزہ بنا کے رکھیں، اس عزا کو راگنی کے رنگ میں نہ رنگیں، اس عزا کو غم و الم کے ساتھ منائیں، اس عزا کو دکھاوا نہ بنائیں، اس عزا کو پرسے کا وسیلہ اور ذریعہ بنائیں، اس عزائے سید الشہداء کو شان و شوکت کے اظہار کا ذریعہ نہ بنائیں، بلکہ اس عزائے سید الشہداء کو اپنے دلی جذبات اور اپنے اخلاص کی گہرائی کے ذریعے منائیں۔ اس عزا کو اس طرح منائیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پنجتر پاک علیہ السلام تمام ہم سے خوش ہوں، ہماری روش سے اور ہمارے کردار سے خوش ہوں۔ یہ عزا سنوارنے والی ہے، بگاڑنے والی نہیں ہے۔ لہذا ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم 10 دن بھی اگر عزائے سید الشہداء مناتے ہیں تو گویا یہ 10 دن ایک ایسا بہتا ہوا دریا ہونا چاہیے کہ جس میں ہم سال بھر کی کثافتوں کو دھو کر کے اپنے آپ کو اتنا پاک و پاکیزہ، اتنا صاف اور شفاف اور اتنا نورانی بنا دیں کہ دنیا ہمیں دیکھ کر کے ہم سے سبق حاصل کرے، انسانیت کا، شرافت کا، عزت کا، عظمت کا۔ اس لیے کہ عزائے سید الشہداء عزت و آبرو سے جینا سکھاتی ہے، ذلت و رسوائی کے ساتھ زندگی بسر کرنا نہیں سکھاتی۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم لاگا ڈاٹی سے کام نہ لیں، ہم اظہار کریں تو دکھاوے کے طور کے اوپر اظہار نہ کریں، بلکہ فرش عزا بچھائیں تو دل کی گہرائی کے ساتھ بچھائیں اور واقعی سیدہ کو پرسہ دینے کے لیے بچھائیں۔ دوسری قوموں کو اس کا موقع نہ دیں کہ وہ عزائے سید الشہداء کو مذاق بنا کر کے دیکھیں، دوسری قوموں کو اس کا موقع نہ دیں کہ وہ عزائے سید الشہداء کو ایک ڈرامے کی حیثیت سے دیکھیں، بلکہ عزائے سید الشہداء کو ایک ایسے عمل کے ذریعے دیکھیں کہ دوسروں کے دل بھی ہماری طرح غمزدہ اور رنجیدہ ہوں، اور دوسری قومیں بھی جو آج تک کرتی چلی آ رہی ہیں۔ ہم تو عزا مناتے ہیں اور ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، اس کی تاریخ 1400 برس پرانی ہے کہ دوسری قوموں نے عزائے سید الشہداء سے کس طرح فیض حاصل کیا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے دل کو اتنا پاکیزہ بنائیں کہ عزائے سید الشہداء سے
استفادہ کریں اور اپنے دل کو اور اپنی روح کو پاکیزہ بنائیں۔ عزیزو، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دوسری قوموں کے رسم و رواج ہم عزاداری کے اندر شامل کریں، دوسری قوموں کے طور طریقے ہم عزاداری کے اندر شامل کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ جب تک ہم وہ تمام چیزیں کہ جو عزائے سید الشہداء میں ہم شامل کرتے ہیں، ہمارے لیے عزائے سید الشہداء کے لیے ایک فرش عزا کافی ہے، ایک ہاتھ کافی ہے، ایک آنکھیں کافی ہیں، اور ان کی بنیاد فرش عزا کے لیے بھی لازمی اور ضروری نہیں ہے۔ خاک نشینوں کے لیے خاک کے اوپر بیٹھ جانا ہی زینت ہے۔ خالص عزا جو ہے وہ یہ ہے، عزا کو رونق دینے والی چیزیں کچھ اضافہ کر دی گئی ہیں، لیکن اسے رونق بنا کے رکھیے، اس کے عظمت کے ساتھ علم ہے، تابوت ہے، زلجنا ہے، ان کی عظمت کا خیال رکھیے اور اس میں احترام کو مد نظر رکھیے اور ان شہیدوں کی یاد کو تازہ کیجیے ان کے ذریعے کہ جنہوں نے خدا کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور قربانیاں پیش کی۔ اسے گویا سجاوٹ کا سامان نہ بنائیے اور اسے اپنی عزت و آبرو کا سامان نہ بنائیے، بلکہ ان چیزوں کو ایسے احترام کے ساتھ منائیے اور ایسے احترام کے ساتھ ان کو برتیے کہ دیکھنے والی نگاہیں نہ صرف عبرت حاصل کریں بلکہ فیض حاصل کریں، اور فیض حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ہم گویا خود بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور دوسری قومیں بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری قومیں بھی چاہے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں مختلف ہندو رجواڑے تھے کہ جنہوں نے عزائے سید الشہداء کو آج تک باقی رکھا ہے، اور اس سال بھی مختلف ہندو راجاؤں نے عزائے سید الشہداء کو منایا۔ پاکستان میں بھی ایسے دوسری قومیں سید الشہداء کی عزاداری کو پوری رونق کے ساتھ اور پورے اعزاز کے ساتھ مناتی ہیں اور اس سے کسب فیض کرتی ہیں۔ ہمیں اس میں گویا ایسے حالات نہیں پیدا کرنے چاہیے کہ جو اختلاف کا باعث ہوں، جو گویا ٹکراؤ کا باعث ہوں، جو لوگوں کو عزائے سید الشہداء سے دور کرنے کا باعث ہوں، بلکہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ عزائے سید الشہداء اس طرح منائیں کہ ہمارے بچے بھی تربیت حاصل کریں، ہمارے جوان بھی تربیت حاصل کریں۔ یہ تربیت گاہ ہے، یہ ایک اسکول ہے، یہ ایک مدرسہ ہے کہ جو عزائے سید الشہداء کی شکل میں ہمارے بزرگوں نے ہمارے حوالے کیا ہے۔ ہم اسے ضائع نہ کریں۔ استکباری طاقتیں صرف اسی کوشش میں لگی ہوئی ہیں کہ وہ اس عزائے سید الشہداء کو اگر ختم نہیں کر سکتی تو اس کی آبرو کو چھیننے کی کوشش کریں، اس کے اعزاز کو چھیننے کی کوشش کریں، اس کی عظمت کو چھیننے کی کوشش کریں۔ اور ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے حسینی عزم و حوصلے کے ساتھ اور حسینی صبر و تحمل کے ساتھ اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے تعلیم یافتہ صبر و تحمل کے ساتھ عزائے سید الشہداء منائیں اور دوسری قوموں کو لڑنے کے لیے آمادہ نہ کریں، دوسری قوموں کو ٹکراؤ کے لیے آمادہ نہ کریں۔ امید ہے کہ ہم عزائے سید الشہداء کو واقعی عزا بنا کر کے نہ صرف یہ کہ ادا کریں گے بلکہ دوسری قوموں کو بھی اس کی طرف دعوت دیں گے اور اپنے بچوں اور جوانوں کو بھی ان کے اندر بھی یہ شوق پیدا کریں گے، اس لیے کہ یہ بات دیکھنے میں آ رہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایک ٹریڈیشنل چیز دے رہے ہیں اور ایک ایسی ٹریڈیشنل چیز دے رہے ہیں کہ ہمارے بچوں اور ہمارے جوانوں کے ذہن میں اس سے اچھی اچھی چیزیں جو ہیں وہ باہر نظر آ رہی ہیں۔ تو ہم ان چیزوں کو اگر ٹریڈیشنل بنا کر کے عزائے سید الشہداء کو اور مجالس کو ٹریڈیشن کا رنگ دے کر کے اگر اپنی نسلوں کے حوالے کریں گے تو یہ نسلیں کچھ دیر تک
اس عزا کو ڈھو نہیں سکتی کہ جو ہم دے رہے ہیں. ہمیں یہ احساس کرنا چاہیے کہ وہ جو روح عزا ہے وہ ہمارے ہاتھوں سے چھننے نہ پائے، اور وہی روح ہم اپنی نئی نسلوں میں منتقل کریں تاکہ ان کے یہاں روحانیت کی حیات دوبالا ہو سکے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.